کربلا، جہاں ہر قطرہ خون ایک چراغ ہے اور ہر قربانی قیامت تک کی صدا۔ آج ہم جس مظلوم کی داستان سنانے جا رہے ہیں وہ ہے ایک ایسا شہزادہ جو ابھی بول بھی نہ پایا تھا، مگر اس کا خون حق و باطل کے بیچ حد فاصل بن گیا۔ شہزادہ علی اصغر۔ حضرت علی اصغر کا اصل نام عبداللہ تھا، مگر انہیں محبت سے علی اصغر کہا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت 10 رجب 60 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ امام حسین علیہ السلام اور بی بی رباب کے نور نظر تھے۔ آپ کی ایک بہن بی بی سکینہ تھی جن سے آپ کو بے حد محبت تھی۔ روایتوں کے مطابق بی بی سکینہ اکثر علی اصغر علیہ السلام کو جھولے میں لٹاتی، ان سے لوریاں سنتی اور ان کے ننھے ہاتھوں سے کھیلتی تھی۔ جب امام علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تو مدینہ کو خیر باد کہہ کر اپنے خاندان اور اصحاب کے ساتھ مکہ روانہ ہو گئے۔ وہاں سے 8 ذی الحجہ کو کربلا کی جانب روانگی ہوئی۔ اس سفر میں علی اصغر ماں کی گود میں تھے۔ 2 محرم 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کربلا کی سرزمین پر پہنچا اور وہیں قیام کیا۔ جلد ہی یزیدی لشکر نے پانی بند کر دیا۔ 7 محرم سے لے کر 10ویں محرم تک بچوں کی پیاس اور بی بوہے کی آہ و بکا کربلا کے ذروں میں گونجتی رہی۔ 10 محرم کو میدان کربلا میں ایک ایک کر کے امام حسین علیہ السلام کے جانثار رشتہ دار بھائی بیٹے سب قربان ہو گئے۔ حضرت عباس علیہ السلام، علی اکبر علیہ السلام، قاسم علیہ السلام سب کی لاشیں خیمے میں واپس نہ آئیں۔ اب میدان میں صرف امام حسین علیہ السلام رہ گئے تھے۔ وہ خیمے کی جانب پلٹے اور پکارا، کیا کوئی باقی ہے جو قربانی دے؟ کیا کوئی باقی ہے جو قربانی دے؟ اسی لمحے روایت کہتی ہے کہ خیمے میں بی بی رباب نے علی اصغر کو دیکھا کہ اس نے خود کو جھولے سے گرا دیا تھا، جیسے اپنے بابا کو پکار رہا ہو، میں زندہ ہوں، مجھے بھی لے جائیے۔ امام حسین علیہ السلام نے بی بی رباب سے اجازت لی اور علی اصغر کو اپنی اباق میں لپیٹ لیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب امام حسین علیہ السلام بغیر تلوار بغیر نیزہ میدان کی طرف گئے۔ صرف ایک معصوم بچہ ان کے ہاتھوں میں تھا۔ انہوں نے یزیدی لشکر کے سامنے علی اصغر کو بلند کیا اور فرمایا، اے لوگو، اگر تمہارے دل میرے لیے سخت ہیں تو اس بچے پر رحم کرو، اسے پانی دے دو، یہ پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ روایت ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو بلند کیا تو ننھے شہزادے نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور اپنی خشک زبان ہونٹوں پر پھیری۔ یہ منظر ایسا دل دہلا دینے والا تھا کہ یزیدی لشکر میں ایک سپاہی کی آواز آئی، جلدی اس بچے کو مار دو، کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے۔ کچھ نے تیر چلانے کی کوشش کی مگر ان کے ہاتھ کانپنے لگے، مگر پھر حرملہ بن قائل نے آگے بڑھ کر 3 شعبہ والا زہریلا تیر کمان میں رکھ کر چلایا۔ تیر علی اصغر کی ننھی گردن پر لگا اور آر پار ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ خون سے بھر گئے۔ انہوں نے آسمان کی طرف خون اچھالنا چاہا مگر آسمان نے خون لینے سے انکار کر دیا۔ پھر امام نے زمین پر خون گرانا چاہا تو زمین نے کہا، مولا، یہ خون مجھ پر مت گرائی، میں شک ہو جاؤں گی۔ بس امام حسین علیہ السلام نے اپنے لال کے خون کو اپنے چہرے پر مل لیا۔ فرمایا، میں قیامت کے دن اسی خون سے اپنے رب کو دکھاؤں گا کہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا قربان کیا۔ امام حسین علیہ السلام علی اصغر کے لاشوں کو خیمے میں لائے۔ بی بی رباب نے اپنے لال کی ننھی لاش کو سینے سے لگا دیا۔ چیخیں بلند ہوئیں، خیموں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ امام نے خیمے کے پیچھے ایک چھوٹی سی قبر کھودی اور اپنے ننھے شہزادے کو دفن کر دیا۔ جب امام حسین علیہ السلام ہی شہید ہو گئے تو شام غریبہ میں اہل حرم پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ لیکن ایک منظر اور بھی تاریخ میں درج ہے۔ شام کے وقت جب یزیدی فوج نے شہداء کی لاشوں کو گنا تو ایک لاش کم تھی۔ حکم ہوا، میدان میں تلاش کرو، کہیں کوئی لاش دفن تو نہیں ہو گئی۔ سپاہیوں نے نیزے زمین میں مارنے شروع کیے۔ ایک مقام پر نیزہ زمین میں پیوست ہوا تو زمین شق ہوئی اور ایک ننھی لاشا برآمد ہوئی، شہزادہ علی اصغر۔ کہتے ہیں اس معصوم کے لاشے پر ایک بار نہیں کئی بار ظلم کیا گیا اور پھر اسے بھی باقی شہداء کی لاشوں کے ساتھ چھوڑ دیا گیا۔ آج ہر سال محرم میں لاکھوں ماں باپ اپنے بچوں کو لے کر جلوس میں نکلتے ہیں، ننھے علم علی اصغر کے سبز کپڑے اور ان کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں۔ حضرت علی اصغر کی شہادت ہمیں سکھاتی ہے کہ حق کی راہ میں عمر کی قید نہیں، جو معصوم ہوتا ہے وہی سب سے بڑی دلیل ہوتا ہے۔
اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل نشان ماضی کو سبسکرائب الف لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ ایسی مزید تاریخی اور دل دہلا دینے والی حقیقتیں آپ تک پہنچتی رہیں۔